دی سبلائم آرگنائزیشن اور محکمہ یوتھ افیئرز KPK کے اشتراک سے ایک سادہ اور پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس کا عنوان تھا نوجوانوں کی نامور شخصیات سے ملاقات، میٹ اینڈ گریٹ وتھ سیلیبریٹیز۔ اس میں نامور شخصیات نے اپنے تجربات سے نوجوانوں کو آگاہ کیا۔ سابقہ عالمی چیمپئن اسکواش قمر زمان نے اپنی کامیابیوں سے آگاہ کیا۔ پروگرام ہے یوتھ کے لیے کہ جی یوتھ کو بتانا ہے کہ وہ کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ کوئی چیز مشکل نہیں ہے دنیا میں، کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ جیسے کہ شاہرام نے کہا، میں خود اس سے بڑا متاثر ہوا کہ شاہرام نے کہا کہ جی کہ والد صاحب کی ڈیتھ ہوئی، اس کے بعد اس نے کئی مسئلے مسائل آئے لیکن اس نے پیچھا نہیں چھوڑا۔ اس نے یعنی سکسیڈ، کامیاب زندگی کے لیے صرف محنت کی ضرورت ہے۔ آپ کو محنت جس میں ایمانداری ہو۔ دنیا میں کسی چیز میں کامیابی میں شارٹ کٹ جو ہے وہ نہیں ہے۔ شارٹ کٹ میں آپ کبھی کامیابی حاصل نہیں کر سکتے، اس کے لیے آپ کو بہت جدوجہد کرنی پڑتی ہے۔ جیسا کہ ملک صاحب نے بتایا کہ اگر میری آپ سٹوری سنتے ہیں تو میں اگر 3 سال نمبر 1 رہا، عالمی نمبر 1 رہا، 11 سال میں ورلڈ نمبر 2 رہا، 130 انٹرنیشنل ایونٹس ساری دنیا میں جیتے، جہاں جہاں اسکواش ہوتی ہے میں نے ہر جگہ ٹورنامنٹ جیتا ہوا ہے۔ اور مجھے دنیا کا خوبصورت ترین اسکواش پلیئر کا خطاب دیا گیا۔ اس کی وجہ وہ پھٹے ہوئے گیند تھی۔ اگر میں خوبصورت اسکواش کا پلیئر تھا تو پھٹی ہوئی گیند تھی، کیونکہ والد صاحب جو تھے، میرے والد صاحب کی سیلری تھی اس زمانے میں، میرا خیال ہے کوئی 150-200 روپے سیلری تھی والد صاحب کی۔ ہم 11 بہن بھائی تھے۔ تو ایک دن والد صاحب نے کہا کہ برخوردار یہ 2 روپے کا گیند تو روز پھاڑے گا، تو یہ ان کو میں کھلاؤں گا کہاں سے؟ تو میں نے کہا بابا آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے گیند خریدنے کی، میں گیند خود بندوبست کروں گا۔ تو جو کلب میں افسر کھیلتے تھے میں ان کی پھٹی ہوئی گیندیں جمع کرتا تھا، اس کو پھر میں ٹیپ لگا کر کے ان سے میں زور سے گیند مارتا تو گیند پھٹ جاتی تھی۔ تو میں اس سے سلو کھیلتا تھا، بڑے آہستہ کھیلتا تھا، جبکہ اسکواش میں آہستہ کھیلنے کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، لیکن میں کھیلتا تھا۔ اس سے یہ ہوا کہ اگر میں تیز مارتا تو گیند پھٹتی ہے، میں سلو مارنے سے 4-4 5-5 گھنٹے میں کھیلتا تھا۔ صبح فزیکل فٹنس کرتا تھا، اسکول بھی جاتا تھا، واپس آتا تھا، رننگ بھی کرتا تھا، دوپہر میں بھی رننگ کرتا تھا، شام مطلب 5 سے 6-7 گھنٹے میری ٹریننگ ہوتی تھی ڈیلی کی۔ فاروق احمد جان بابر آزاد PSP سابقہ DIG نے مجرموں کے ساتھ ہونے والے مارکوں کے بارے میں بتایا۔ صدارتی انعام یافتہ اداکار نجیب اللہ انجم، اداکار خالد خٹک اور اداکارہ عفت صدیقی نے بھی اپنے تجربات سے نوجوانوں کو آگاہ کیا۔ صدارتی انعام یافتہ شاعر پروفیسر ناصر علی سید، معروف ماہر نفسیات پروفیسر ڈاکٹر خالد مفتی۔ کیپیسٹی پہ ہوتا ہے انسان کے روزمرہ کے کاموں میں، جب وہ کام کرتا ہے اس میں خلل پڑ جاتا ہے، ٹانگیں میں دکھتی ہے کہ بڑا قریب ہوتا ہے، یہ اس میں کوئی شک نہیں۔ اور پھر یہ کانڈکٹ کر سکتا ہے۔ آپ کہیں گے، سائیکائٹسٹ حضرات کہیں گے، سائیکالوجسٹ کہیں گی کہ جی ڈپریشن سب سے بڑی وجہ ہے، ڈپریشن سے یہ ایسا ہوتا ہے۔ بھائی ڈپریشن ہے، لیکن ایک بات اور، انسٹیٹیوشنز میں، ہمارے لیڈرز میں، ہمارے ٹیچرز میں، ڈاکٹرز میں، ہیلتھ کیئر سسٹم، آئے دن آپ دیکھتے ہیں ہم نے اس کو ٹارگٹ کرنا ہے اور اس کے خلاف ہم نے جد و جہد کرنی ہے، جس طرح آپ لوگ جد و جہد کر رہے ہیں۔ اور علامہ مقصود احمد سلفی نے بھی اپنے تجربات سے نوجوانوں کو آگاہ کیا۔ گھنٹے دینے کے لیے ٹائم ہے، لیکن اپنے ماں باپ کے ساتھ بات کرنے کے لیے ٹائم نہیں کرتا۔ صرف 3 باتیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ ابھی یہاں پر آپ نے دیکھا کہ ایک ٹوٹے ہوئے دل کی بات بھی ہوئی کہ 3 دفعہ دل کو جھٹکا لگا، لیکن وہ ہمارے اس ہیرو کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ تو بات یہ ہے کہ زندگی نہیں حاصل کر سکے، وہ رزلٹ ہمیں نہیں مل رہے۔ تو اب اس رزلٹ کو حاصل کرنے کے لیے کیا بات ہے جس کو ہم حاصل کر لیں تو آپ بڑی آسانی سے آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اور میں اپنے اس وقت یوتھ بیٹھے ہیں، ملک صاحب کو میں بڑا خوش ہوتا ہوں ان کی تقریب میں آنے کے لیے، اس لیے بھی کہ یہ اس قسم کے یوتھ کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں، اور یوتھ میں جانے سے میرا دل یوتھ ہو جاتا ہے، مجھے خوشی ہوتی ہے۔ نجیب صاحب سے میری درخواست ہے کہ یوتھ کے ساتھ ملتے رہا کریں، اس سے آپ کی جوانی جو ہے وہ آپ کو ہیل کرے گی، وہ پھر آپ کو طاقت دے گی، پھر آپ کو پرانی یادوں میں لے جائے گی اور آپ پھر اچھا فیل کریں گے۔ آپ دیکھ
ان نامور شخصیات نے نوجوانوں کو اپنی جد و جہد اور تجربات کے بارے میں بڑے دلچسپ انداز سے بتایا۔ اس موقع پر نوجوانوں کے نمائندوں نے بھی سیلیبریٹیز کا شکریہ ادا کیا۔ کائنات اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ انسانوں کے لیے بنی ہے، تذکیر کرنا آپ نے۔ یوتھ افیئرز KPK کی اسسٹنٹ ڈائریکٹر محمد نعیم اور چیئرپرسن دی سپلائی منزہ ارشد نے بھی اس موقع پر خطاب کیا اور بعد میں ان نامور شخصیات میں تحائف بھی تقسیم کیے۔